بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 238 اور آج کے لحاظ سے دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے نئی تبدیلی، پیج ہے 475۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی کی اور رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ الرحیق المختوم اس کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ ہم آپ کے سامنے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ نئی تبدیلی ہیڈنگ ہے، یہ دوسرا مرلہ ہے، وی لاگ نمبر 238 اور دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور ٹائٹل ہے نئی تبدیلی۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، کیونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹھ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے تین بازوؤں یعنی قریش، غطفان اور یہود میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرہ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کی گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذک پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں، لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی دو قسمیں کر دی جائیں۔ نمبر 1، تبدیلی یعنی تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط، یہ ہوگی نمبر 1۔ نمبر 2، جنگی سرگرمیاں، ان دونوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر بے جا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطرابات برداشت کیے تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہونے کو ہے، لیکن اس کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ دوسرا نیا ہیڈنگ اسی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جس کا پیج ہے 476، یعنی بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے نئے ویلاگ کی صورت میں رکھتے ہیں۔ یہ ویلاگ نئی تبدیلی کا ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔
کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا ناچیز ظہوری کی، جب سانس اڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔